گناہوں کا ایک نقصان یہ ہے کہ انسان علم نافع سے محروم ہو جاتا ہے۔ علم اس کے پاس ہوتا ہے لیکن نفع دینے والا نہیں ہوتا۔ ایک ہوتا ہے علم نافع اور ایک ہوتا ہے علم وبال۔ علم نافع وہ ہے جو انسان کو عمل پر لے آئے اور انسان کی زندگی میں نیکی تقوی آ جائے، گناہوں سے بچنے لگ جائے۔ اور دوسرا علم کیا ہوتا ہے؟ فقط معلومات، انفارمیشن، اور کچھ نہیں ہے وہ۔ اس کی بہت اچھی مثال جیسے سگریٹ ہے۔ سگریٹ کی ہر ڈبی پہ لکھا ہوا بھی ہوتا ہے کہ خبردار یہ صحت کے لیے نقصان دہ، پھر اپنا مال خرچ کر کے پی رہے ہوتے ہیں، اور یہ بھی چاہ رہے ہوتے ہیں میں تو پی رہا ہوں لیکن میرے بچے نہ پئیں، چھوٹے بچوں کو منع بھی کر رہے ہوتے ہیں، چاہتے بھی ہیں، خود پی رہے ہوتے ہیں۔ اس سے بڑی جہالت اور بیوقوفی کیا ہوگی؟ عقل بھی ہے، سمجھ بھی ہے، معلوم بھی ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ وہ علم ہے جو علم نافع نہیں ہے۔ ایسے علم سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اسی طرح دین کے بارے میں بھی جو ہمارا علم ہے تو علم نافع ہے یا خالی معلومات ہیں، اس کو دیکھنا ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کراچی کے بانی مبانی اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے والد حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ کے خلیفہ ہیں۔ طلباء میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک دفعہ پوچھا بھائی علم کسے کہتے ہیں؟ کسی نے کہا جاننا، کسی نے کہا پہچاننا، پھر کسی نے کہا حضرت آپ بتا دیجئے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ علم وہ نور ہے جب سینے پہ آتا ہے تو عمل کے لیے بے چین کر دیتا ہے، انسان عمل کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ورنہ معلومات ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا، بنی اسرائیل کے علماء کے لیے اللہ نے فرما دیا تھا کہ ان کے اوپر بوجھ ہے جو لدا ہوا ہے، جیسے گدھوں کے اوپر بوجھ ہوتا ہے، عمل میں نہیں ہے۔ تو علم تو عمل کا نام ہے، علم نافع مانگنا چاہیے۔ تو انسان علم نافع سے محروم ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ جیسے آج کل اب تو سگریٹ کے ساتھ ساتھ وہ بھی آ گئے ہیں، جیسے وہ انرجی ڈرنکس، ان کا معاملہ بھی یہی، نقصان ہی نقصان، اور اس میں حرام حلال کا مسئلہ بھی بہت زیادہ۔ تو وہ بھی نوجوان، یہ بیٹھا ہے نوجوان، اس کے بھائی نے مجھے بتایا کہ جی 35 قسم کے اس جو ہے نا وہ جن کے بارے میں پورا شک موجود ہے، تو وہ دکانوں پہ بک رہے ہیں اور موجود ہیں۔ ان کے بھائی نے ایک جگہ پہ جاب کی تھی کہ جی وہاں موجود ہیں 35 قسم کے، جس کے بارے میں مکمل شک موجود ہے۔ بیچنے والا مالک بھی کہتا ہے کہ یہ دل نہیں مانتا کہ یہ صحیح ہے، چل رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ معلوم بھی ہے، احتیاط نہیں کر رہے، یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے ملنے والے رزق سے محروم ہو جاتا ہے، رزق میں تنگی اور کمی آ جاتی ہے۔ حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا بے شک بندہ اس رزق سے گناہوں کے سبب محروم کر دیا جاتا ہے جو اسے ملنے والا ہوتا ہے۔ انسان اللہ کی نافرمانی کرے پھر تنگی نہ، یہ ہو نہیں سکتا۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہماری یاد سے اعراض کرتا ہے، ادھر ادھر بھٹکتا ہے، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ بعض دفعہ لاکھوں روپے بھی ہوتے ہیں، کروڑوں بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر کروڑوں دینے بھی ہوتے ہیں، وہ تنگی ہی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بالمقابل اگر نیکی تقوی کی زندگی اختیار کرے تو قرآن ہی میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ انسان نیکی تقوی کی زندگی گزارے، اللہ وہاں سے عطا فرماتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ ایسے راستے کھول دیتے ہیں، کمائی کا کوئی نیا راستہ، نیا ایوینیو کھل جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، اللہ عطا فرماتے۔ لیکن یہ کب؟ جب انسان تقوی کی زندگی گزارے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی نعمت لینا چاہتے ہو تو اس کو ناراض کر کے زبردستی نہیں لے سکتے، اگر تم لینا چاہتے ہو تو اس کو راضی کر کے اس کے بتائے ہوئے طریقے سے ہی لے سکتے ہو، وہاں تمہاری زبردستی نہیں چلنے لگی، اس کے طریقے کے اوپر نیکی تقوی پر چلو، اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی میں ایسی مثالیں ہیں۔ ایک صحابی قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے، وہاں دیکھا کہ ایک بل میں سے چوہا نکلا اور اس نے سونے کی اشرفی لا کے سامنے رکھ دی، اور دوبارہ اندر چلا گیا بل میں، پھر آیا، پھر ایک اور رکھ دی، پھر بل میں چلا گیا، وہی 17 اشرفیاں اس نے لا کے رکھ دی، 17 دفعہ بل میں گیا وہ۔ تو صحابہ کا تقوی کیسا تھا کہ ان کو بلوں سے جو ہے نا وہ رزق مل جایا کرتا تھا، اور ہماری حالت کیا کہ 17 قسم کے بل ہمارے پاس آئے ہوتے ہیں، بجلی کا بل، ٹیلی فون کا بل، اور گروسری کا بل، اور گاڑی خراب ہو گئی اس کی مینٹیننس کا بل،
گیس کا بل، ہمارے تو 17 قسم کے بل آئے ہوتے ہیں، سارا مہینے کی کمائی ادھر نکل جاتی ہے۔ تو اگر ہم نیکی تقوی اختیار کریں گے اللہ تعالی ہمارے لیے بھی رحمت فرمائیں گے۔ اچھا، اس واقعے میں ایک اور بات عرض کرنی تھی۔ ان صحابی کو جب وہ ملے نا 17 کے قریب جو اشرفیاں تھیں، انہوں نے کیا کیا؟ سیدھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لے گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ ہوا، یہ مجھے چیز میری بتائیے، میں کیا کروں؟ سمجھ میں آئے اس میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ صحابہ کرام کی یہ بہت خوبصورت عادت تھی کہ جب انہیں کوئی نئی بات پیش آتی تو ویریفیکیشن کے لیے، پوچھنے کے لیے نبی علیہ السلام کے پاس جاتے تھے، ہمیں بتائیے ہم کیا کریں۔ کاش یہ عادت، یہ خوبصورت عادت ہمارے اندر بھی آ جائے۔ کوئی نئی بات پتہ لگے، کوئی نیا فتنہ، کوئی نئی چیز، یہ واٹس ایپ پہ میسج آیا، یہ فیس بک پر آیا، یہ کسی نے ویسے ہی چھوڑ دی بات، تو ہم جا کے علماء حق سے اس کی تصدیق کر لیں کہ یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں۔ بس آیا اور نیکی کی سمجھ کے آگے بھیجنا شروع کر دیا یا اس کو حق سمجھ لیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو بات اسے ملے یہ آگے پہنچا دے، تصدیق ہی نہ کرے، تحقیق ہی نہ کرے۔ اور کتنے لوگ ہیں جو اس سے بچے ہوئے ہوں گے آج؟ شاید ہی کوئی ہو، بہت تھوڑے ہوں گے جو تحقیق کر کے بات آگے پہنچاتے ہوں گے۔ واٹس ایپ پہ آ رہے اور آگے بھیجی جا رہے، اگر وہ جھوٹ ہے اور غلط ہے تو پورے ذمہ دار ہو گئے ہم۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔